الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم لوگ مدائن صالح میں موجود ہیں۔ آئیے ہم لوگ بابا سے مدائن صالح کے بارے میں کچھ انفارمیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی ہم لوگ، جیسا کہ آپ لوگ اس ویو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک پہاڑوں سے گھرے ہوئے، اور وہ بھی پہاڑ جو ہے وہ یونیک ٹائپ کا پہاڑ ہے، یہاں ہم لوگ موجود ہیں۔ اس شہر کو قرآن میں جو ہے الحجر کہا گیا ہے۔ یہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں مدینہ منورہ سے 350 کلومیٹر کی دوری پہ موجود ہے۔ یہ جگہ سعودی عرب کے شہر الاولیٰ ہے، اس کے بہت قریب ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ قوم سمود کا بستی ہوا کرتا تھا۔ یہ عرب کے قدیم ترین قوم ہوا کرتی تھی، یہ جو قوم عاد کے بعد جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے وہ قوم سمود ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا، قرآن نازل ہونے کے پہلے اس کے قصے بہت مشہور تھے، ہر جگہ اس کا جو ہے چرچا ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنے وقت کی بہت طاقتور قوم ہوا کرتی تھی۔ کون سی قوم تھی یہ؟ قوم سمود ہوا کرتی تھی۔ قرآن شریف میں تقریباً اس قوم کا 36 ٹائم جو ہے وہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے قوم اپنی طاقت کی وجہ پہ کیا تھا، بہت زیادہ مغرور ہوا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ شرک میں اور بہت ساری برائیوں میں جو ہے یہ مشہور تھی۔ اللہ نے اس قوم کو راہ دکھانے کے لیے، صحیح چیز بتانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا تھا۔ قرآن میں اللہ نے اس طرح ذکر فرمایا، سورہ الہود آیت نمبر 61 میں اللہ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ ثَمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب وہاں پہ دین کی دعوت دی تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، میں بہت شارٹ میں بتاتا ہوں، کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کوئی ایسا چیز دکھاؤ جس کی وجہ سے جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، تم پہ یقین کریں کہ تم نبی ہو۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، ہمیں ایک پریگننٹ جو ہے وہ اونٹنی لا کے دو جو آتے کے ساتھ بچہ جنے۔ تو اللہ کے جو ہے وہ نے معجزہ دیا ان کو، اور ایک پہاڑ کے ایک درے سے جو ایک بہت تندرست و توانا اونٹنی نمودار ہوئی، اور ایک سوراخ سے نمودار ہوئی، مطلب ایسا مان کے چلیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، یہ اللہ نے اپنے طرف سے معجزہ بھیج دیا ہے، اب تمہیں جو ہے اس پہ یقین کرنا ہے۔ اور ہماری بات پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، اور بولا انہوں نے کہ اس کو چھونا نہیں ہے۔ انہوں نے فکس کر دیا ایک جگہ کہ جہاں سے اس جگہ سے پانی ایک دن یہ اٹھنی پئیں گی، ایک دن یہ تم پیو گے، دن انہوں نے فکس کر دیا۔ لیکن وہ اتنے شریر تھے کہ اللہ کے اتنے بڑے معجزے کو بھی انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار دیا۔ جب اونٹنی کو انہوں نے مار دیا تو کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب جو ہے اب ان پہ واجب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے دین کی دعوت دی، انہوں نے دین کی دعوت کو ٹھکرایا، اور اس کے بعد جو اللہ نے معجزہ بھیجا اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا، ٹھکرا دیا، اور اس کو مار دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جو ہے صرف 3 دن تم لوگوں کو مہلت دیا جا رہا ہے، 3 دن کے بعد تم پہ جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے کیا کہتے ہیں، اب قرآن شریف میں اللہ نے اس عذاب کا ایسے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَخَرُوا نَاقَةً وَعَاتُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ قالوا يا صالح ائتنا بما تعدون ان كنت من المرسلين فخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتم رسالته ربي ونصحت لكم ولكن الله تحبون الناصحين۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے سمود اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے خلاف، رب کے حکم کے خلاف ورزی کر گزرے۔ اور صالح نے کہہ دیا، صالح کو کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔
اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کے بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنی خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اس میں جو لفظ یاد آیا ہے، ذکر ہوا ہے رجفہ۔ رجفہ کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز، ہلا مارنے والی، مطلب اس طرح کا آواز آیا، ہلا مارنے والا آواز، کہ اس کو آپ قرآن شریف میں اور جگہ پہ چیخ کی آواز آئی ہے، کڑاکا کی آواز آئی ہے، سخت زور کی آواز آئی، ساری کی ساری ایسی زبردست آواز آئی کہ کیا ہوا کہ ایک دم سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اوندھے منہ گرے رہ گئے، سب کے سب اپنے گھر میں، کوئی نہیں اٹھ پایا، ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ تو اب یہ اس میں سوال آتا ہے عبداللہ کہ جب کہیں پہ کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اللہ نے اسے بھی مار دیا نا، پوچھ سکتے ہو نا سوال یہ۔ تو جب پوری کی پوری قوم غلطی کرتی ہے اور اس میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ ان کی اصلاح نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے، اللہ انہیں بھی عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ کا جو یہ تار کیا ہے کہ جب اگر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں، لیکن کیا ہے، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، صحیح راستہ کی رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، کوئی برائی کرے تو اس کو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے، ٹھیک ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکنا ہے، اور اگر زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو زبان سے اپنے دل سے برا ماننا، لیکن یہ بہت کمزوری کی علامت ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں جہاں بھی برائی دیکھیں اس کو ہم لوگ ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش، کوئی بھی خراب کر رہا ہو کرنے کی کوشش کریں، اگر طاقت نہیں تو بھی زبان سے بولیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اس قوم کے جو اچھے لوگ تھے وہ لوگ بھی اس میں لپیٹے میں لے لی گئے، چیخ آئی تو سب کے سب نے، صرف چند لوگ جو صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بچ کے نکل گئے، باقی سب کی پوری قوم جو ہے یہاں پہ تباہ ہو گئی۔ یہ وہ علاقہ ہے، اس پہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے درمیان دیکھیں عجیب طرح کا پہاڑ ہے، اس کو میں اگر بولوں گا ان کو زوم کر کے دکھانے کے لیے تو زوم کر کے دیکھیں تو یہ پہاڑ جو ہے دیکھیں اس میں نا درے سے بنے ہوئے ہیں، کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پانی کا۔ تو یہ قوم ایسا نہیں کہ صالح علیہ السلام کے اس زمانے میں، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پانی آیا تھا، سیلاب آیا تھا نا نوح علیہ السلام کے نام، یہ پانی اسی میں لگا ہوا تھا، یہی پورا علاقہ ہے، کم سے کم ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پورا پانی بھر گیا تھا، اور دھیرے دھیرے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ پانی کم ہوا ہے نا، تو اسی کا نشان ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پانی کم ہوتا گیا۔ تو آپ یہ غور کریں گے تو اس پہاڑوں کے درمیان جو ہے جو نشان بنا ہوا ہے پہاڑوں میں، یہ وہی پانی کا دھیرے کم ہونے کا نشان ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد، نوح کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہود علیہ السلام آئے، ان کے بعد یہ صالح علیہ السلام آئے، تو یہ قوم صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب جو ہم یہاں موجود ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے جو ہے واقعات یہاں سے منسلک ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے اس راستے سے گزر رہے تھے، آپ ایک چیز دیکھیں کہ غزوہ تبوک مدینے سے تبوک جو ہے تقریباً 800 کلومیٹر ہے، وہاں سے یہ لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، تو صحابہ ان آثار کو دیکھنے لگے، گھوم رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا اور بتایا کہ یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ایک خطبہ دیا یہاں پہ، کہا کہ یہ سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی روایت ہے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بھی دکھایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اونٹنی کو وہ جگہ بھی دکھایا جہاں وہ اونٹنی جو ہے جہاں پہ دودھ پیا کرتی، جہاں پانی پیا کرتی تھی، قوم کے لوگ جہاں پانی پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو دکھایا جہاں پہ جو ہے جہاں سے جو یہاں پہ فج ناقہ، جہاں سے اونٹ باہر کی طرف نکلی تھی، بولتے ہیں فج ناقہ، وہ بھی دکھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی 3381 نمبر کی حدیث ہے، اس میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم مثل ما اصابہم۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جب تم ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب آ نہ پکڑے جس میں وہ ظالم لوگ گرفتار ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو حدیث میں پڑھتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر سے گزرے، اس علاقے کو ہجر بھی بولتے ہیں، ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا نہ داخل ہو، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے پہ ڈال لی تھی، آپ اس وقت کجاوے پر تشریف رکھتے تھے۔ یہ بخاری کی 3380 نمبر کی حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نے خبر دی کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کے بستی ہجر میں پڑاؤ کیا، وہاں کے کنوؤں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس میں سے گوندھ لیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں بھر لیا ہے انہیں اڈیل دو اور گدا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ اس کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہ بخاری 3379 نمبر کی حدیث ہے۔ ان حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے اور قرآن کی چیزوں سے واضح یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جس جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اللہ نے جس قوم پہ عذاب وہ علاقہ ہمارے گھومنے کے لیے نہیں، یہ جگہ ہمارے عبرت کی جگہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور دعوت کا جب حجت پورا ہو گیا انہوں نے بات نہیں مانی تو فائنلی کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو یہ ہمارے عبرت کی جگہ کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ انہی پہ عذاب آیا، جب ہم لوگ بھی اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی باتوں کی نافرمانی کریں گے تو ایسا عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں جو ہے اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، ہر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ کی دین کی دعوت جو ہے وہ ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرتے رہنا ہے۔ کس کی دعوت پیش کرتے رہنا ہے عبداللہ؟ اللہ کے دین کی دعوت۔ اللہ کی دین کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے رسول کی دعوت جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مدائن صالح کے بارے میں ہم نے بتایا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگ یہاں سے جلدی سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ عذاب کی جگہ ہے۔ یہ صرف ہم نے ویڈیو بنایا ہے تمام لوگوں کے لیے اور اپنے نصیحت کے لیے، ٹھیک ہے؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ لوگ مدائن صالح کے بارے میں اور انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ڈسکرپشن لنک چیک کیجیے۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔